حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے۔ حضرات محترم، اس واقعے کو آپ بہت غور سے اور دھیان سے سنیے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی مچلیں گے اور آپ کا ایمان بھی مچلے گا۔ حضرات محترم، حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک غریب اور مفلس تنگ دست انسان ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد عریضہ پیش کرتا ہے، حضور اے محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں کی مجھے شادی کرنی ہے، لیکن اے محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے گھر میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنی دولت نہیں ہے، اتنے مال نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکیں، یا اے محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے، آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ حضرات محترم، غور سے سنیے گا کہ اللہ والوں کی شان کیا شان ہوتی ہے، اللہ والے کسی کی مدد کیسے کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ والوں کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں آنے کے بعد اگر کوئی سوال کرتا ہے تو پھر اسے کیسا نوازا جاتا ہے اور کتنا نوازا جاتا ہے۔ حضرات محترم، آپ غور سے اس واقعے کو سنیے گا۔ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ ہے، حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں آنے والا غریب انسان آتا ہے اور آنے کے بعد عریضہ پیش کرتا ہے، اے محبوب الہی، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میری بیٹیوں کی شادی کا انتظام کر دیں۔ حضرات محترم، وہ انسان اپنے گھر کی قسم کی غریبی کو اور پریشانی کو وہ بیان کرتا ہے، حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں رکھتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت محبوب الہی کا اب سنیے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے فرماتے ہیں کہ جاؤ، باہر جانے کے بعد مٹی کے 3 ڈھیلے لے کر کے آ جاؤ۔ حضرات محترم، وہ انسان جاتا ہے، وہ غریب باپ جاتا ہے، وہ پریشان حال انسان باہر نکلتا ہے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ سے، اور باہر سے مٹی کے 3 ڈھیلے لے کر کے واپس چلا آتا ہے اور حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں دے دیتا ہے۔ حضرات محترم، ڈھیلا کو لینے کے بعد حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ڈھیلوں پر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں اور حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس ڈھیلے پر، اس مٹی کے ڈھیلے پر پڑھ کر کے پھونک دیتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پڑھ کے پھونکنے سے پہلے وہ ڈھیلے مٹی کے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت محبوب الہی نے پڑھ کر کے ڈھیلوں پر دم کیا ہے، دم کرنے کے بعد فوراً کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی کے ڈھیلے سونے کے ڈھیلے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ حضرات محترم، اتنا کارنامہ کرنے کے بعد اس غریب انسان کو بلایا جاتا ہے، حضرت محبوب الہی آواز دیتے ہیں، وہ انسان پہنچتا ہے اور حضرت محبوب الہی کہتے ہیں لے جا، ان ڈھیلوں کو لے جا اور اپنی غریبی کو دور کر لے، اپنی بیٹیوں کی شادی کو دھوم دھام سے کر لے۔ حضرات محترم، حضرت محبوب الہی کی زبان پاک میں ایسی تاثیر پیدا فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرات محترم، وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی، اور اللہ کے ولیوں کی زبان میں تاثیر ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے ولی اگر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہے بلکہ ان کی باتوں کو مان لیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، ایسی تاثیر پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی زبان میں اتنی تاثیر کہاں سے آتی ہے؟ تو آئیے میں چلیے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ پوری ویڈیو کو دیکھیے گا اور پورا واقعہ سماعت کر کے جائیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کی دنیا بھی بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات محترم، اگر کوئی انسان اپنی زبان کو حرام لقموں سے، حرام غذاؤں سے بچا لیتا ہے اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے لگتا ہے، حضرات محترم، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی زبانوں میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں آپ سے گزارش کروں گا اور اپیل کروں گا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے کچھ حصوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیا کریں، ہم اپنی زندگی میں معمول بنا
بنائے کہ ہم اپنے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھا کریں گے۔ حضرات محترم، درود شریف کی فضیلتیں بہت ہیں، اور یاد رکھیے جس زبان سے میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، جس زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی زبانوں میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اتنا عمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعائیں کرتا ہے، جو بھی التجائیں کرتا ہے، تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی ایسی زبان سے نکلے ہوئے کلمے کو، ایسی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو، ایسی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، کبھی ٹالتا نہیں ہے، بلکہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ والے جو بول دیا کرتے ہیں، اللہ اس کو کر کے دکھا دیتا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ والوں سے محبت کریں، حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کریں، اور جو بھی اللہ والے ہیں، جو بھی اولیاء اللہ ہیں، ان سے بھی محبت کریں، اور جو بھی ہمارے اکابر ہیں، جو بھی ہمارے علماء کرام ہیں، ہم ان سے بھی محبت کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، چلیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو بھی اپنا نیک اور سچا اور پکا بندہ بنا، اور ہم سب کی زبان پر بھی اپنا ذکر جاری اور ساری فرما۔ ناظرین کرام، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو یہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ اچھا لگا ہوگا تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں مجھے دعا دیجیے گا، اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔